والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اسی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا تم سے حساب لینے والا ہے، اللہ رب العزت اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، سو جس کو چاہے گا بخش دے گا، معاف فرما دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو وہ چاہے گا اس کو عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العزت ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی ملکیت کا اظہار فرمایا کہ یہ جو زمین و آسمان بنائے ہیں اس کے پیچھے میرا حرف کن ہے، یہ میں نے بنائے ہیں اور یہ میری ہی ملکیت ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اس کے بعد فرمایا جو کچھ تم چھپاتے ہو دلوں میں یا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ دونوں چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد صحابہ کرام حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بڑی تشویش کا، بڑی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑا مشکل کام ہے جو اس آیہ میں کہا کہ اللہ ہمارے جو دل ہیں ان میں بھی جو کچھ آ رہا ہے اس کا بھی اللہ حساب لے گا۔ تو دل میں تو نہ جانے پتہ دن میں کیا کیا آ جاتا ہے بشری تقاضے کے مطابق، تو اللہ رب العزت اس پہ بھی ہماری پکڑ فرمائیں گے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس طرح کہو جس طرح تم سے پہلے والی قوموں نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اطاعت کی، اللہ کا حکم سنا اور پھر اس کی نافرمانی کی، لیکن تم ایسا نہ کہو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت جو ان کے متعلق فرما رہے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ہمارے رسول اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل ہوا، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لے کر آگے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لے کر آئے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے کے اعتبار سے کسی بھی رسول میں فرق نہیں ہے، فضیلت کے اعتبار سے وہ ایک الگ فرق ہے۔ ایمان لانے میں کوئی بھی رسول اس رسولوں میں سے وہ مقام و مرتبے کے اندر ان کے اونچ نیچ نہیں ہے، فضیلت کے اندر ہے۔ اس کے بعد کہا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ایمان والوں کے متعلق یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے سنا اور نافرمانی کی، تم کہو قالوا سمیعنا واطعنا، ہم سنتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اور اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کے چلے جانا ہے۔ اب اس آیت میں جو دل کے معاملات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ثوابدید کے اوپر رکھ لیا کہ اللہ رب العزت چاہے کسی کے خیال کو، چونکہ جو نیت ہے اس کا اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے جو قربانی اللہ رب العزت کے راستے میں کی
لیکن نیت قربانی کی نہیں ہے۔ نیت کیا ہے کہ عید کے 10 دن بعد شادی ہے تو تب بھی تو کرنا ہی ہے، تو ابھی کسے کر لیتے ہیں، قربانی بھی ہو جائے گی اور شادی میں بھی تقسیم ہوگا۔ تو اب یہاں پہ قول اور عمل اور جو نیت ہے اس کے اندر تضاد آ رہا ہے۔ تو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ رب العزت فرماتے ہیں خون نہیں چاہیے مجھے، یہ نہ گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، مجھے تمہارے دلوں کا وہ نیت پہنچتی ہے کہ یہ کس نیت سے میری طرف پہنچایا گیا۔ تو اس لیے جو سوچ کی پاکیزگی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں ایک وقت آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ دماغ مطلب ایسا ایک اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ایک نظام بنا دیا ہے، ایسا ایک پرزا فٹ ہے، یہ پھر وہ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے جو آپ جس کو سوچ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو سوچ کی پاکیزگی ہے، تزکیہ نفس، اس کے ضمن میں یہ آتا ہے اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنا اور اللہ رب العزت کی جانب اس کو مبذول کرنا۔ اور صوفیاء میں جو مراقبے کا تصور ہے، مراقبہ کرواتے تھے، اس کے اندر حقیقت میں ہوتا یہی تھا کہ اپنی سوچ کو پختہ کیا جائے اور اس کو بٹنے نہ دیا جائے اور اس کو یکسو ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف مبذول رکھا جائے۔ تو اس لیے اس پہ بھی محنت کی ضرورت۔ یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے جو سوچ کے لیے، جسم کو توانا رکھنے کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ دوڑا جائے، واک کی جائے یا وزن اٹھایا جائے، اس سے جسم جو ہے وہ بہتر رہتا ہے۔ اسی لیے سوچ کی بھی ایکسرسائز ہے، اس کی بھی ورزش ہے، اس کو کوشش کر کے اللہ کی طرف رکھنا یہ لازم ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ اللہ جس کو کسی تکلیف میں ڈالنا ہوتا ہے یا جس بوجھ کے اس کے اوپر جو بوجھ لادنا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو میں اس کی توفیق دے دیتا ہوں اٹھانے کی۔ تو اب یہاں سے بھی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو انسانی بساط ہے، اب انسان ایک ایسا اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا کہ یہ جس طرف بھی اس کو لگانا چاہتا ہے انسان وہ اس طرف لگتا جاتا ہے۔ تابع ہے نا، ہماری سوچ کے تابع ہے، ہمارے حکم کے تابع ہے ہمارا جسم۔ تو بوجھ اٹھاتے جائیں اٹھاتے جائیں اٹھاتے جائیں، جسم کو بوجھ اٹھانے کا عادی کرتے ہیں تو وہ بوجھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے، لکھنے کا عادی کریں گے تو لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جو مسلسل لکھنے والا بندہ ہے، جو دن میں 15 صفحے لکھتا ہے، جو بوجھ اٹھانے والا ہے وہ زیادہ سخت کام کرتا ہے، اس کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ وہ 15 صفحے بیٹھ کے پینسل کے ساتھ لکھے۔ مطلب اس کے اوپر بوجھ اللہ رب العزت نے اگر لکھنے کا ڈالا ہے تو اس کے اندر قابلیت ہے۔ اینٹوں کے اٹھانے کا بوجھ جس کے اوپر اللہ نے ڈال دیا اس میں وہ بھی قابلیت ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے مامور کر دیا کسی کی پرورش کے لیے، کسی کی کفالت کے لیے، تو وہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو صلاحیت دے دی۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی معاملے میں میں ہوں، تم کچھ نہیں ہو، میں کی نفی ہونی چاہیے۔ میں جو ہے یہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو کام لیا، توفیق دی تو کام لیا، توفیق دی تو کام لیا۔ اگر اللہ نے طاقت دی یہ بھی اسی کی توفیق سے ہے۔ بڑے بڑے مطلب کہ پہلوان رستم جیسے اور نہ جانے کون کون سے لاہور کے اندر بڑے بڑے آئے، ہر فن کا جو شاہکار ہے میانی صاحب قبرستان میں مل جائے گا۔ وہ قبروں کے کتبے پڑھے نا، اسسٹنٹ کمشنر، اے سی، ڈی سی، ایس ایچ او، ہیڈ ماسٹر، نہ جانے بڑے بڑے ہائی پروفائل لوگ پڑے ہوئے ہیں میانی صاحب میں۔ تو سب کا جو آخری ٹھکانہ وہ وہی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس زوم میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ میں بذات خود ہوں جو بھی ہوں، بلکہ ہم اللہ کی عطا سے ہیں، جو بھی ہیں ہم اللہ کی عطا سے ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو شخص نے نیک کام کیے ان کا نفع اس کے لیے ہے، وعلیہا مکتسبت، اور جو اس نے برے کام کیے اس کا نقصان بھی اسی کے لیے ہے۔
یعنی جو ہماری نیکیاں ہیں اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کا اجر اٹھا کے کسی اور کے کھاتے میں دے دے، چند مشروط صورتوں کے علاوہ ایسا ممکن ہے کہ ہماری نیکیاں کسی اور کے کھاتے میں جائیں جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو اللہ رب العزت کسی اور کو وہ اعمال دے دے۔ جو نیک عمل کیا اس کا بدلہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دے دوں گا، اور جو برا کیا اس کا بھی بدلہ نقصان تمہیں ہی ملے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ قیامت کے دن عذر پیش کر کے کہ یہ میرا بھائی ہے اسے مار لیں، مجھے رہنے دیں۔ بھائی بھی نہیں کہے گا، کہے گا انہیں مارو، میں کیتا ہے، اسی نے کیا ہے، تو جس نے کیا ہے اسی کے ہی آگے آئے گا۔ یہ تو سگے رشتوں کی باتیں ہیں، باقی تو پھر سارے پیچھے رہ گئے نا۔ تو اسی طرح بعض دفعہ دوسرے کے عمل کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہوتا ہے یا دوسرے کے عمل کا نقصان ہمیں ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے کے بھی۔ اب جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ پہلا قتل قابیل نے کیا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، اس دنیا میں اس روئے زمین پہ جو پہلا قتل ہوا وہ قابیل نے کیا۔ تو روئے زمین پہ ناحق جب بھی قتل ہوگا اس کے حصے میں، اس کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا گناہ کہ اس نے بنیاد ڈالی، یہ بنیاد ڈالی، اور اب آگے تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حالانکہ وہ تو اس کو تو صدیاں بیت گئی، مر گیا ہوا ہے، لیکن جہاں بھی قتل ہوگا دنیا کے جس گوشے میں بھی اس کے کھاتے میں بھی گناہ جائے گا۔ ایسے ہی فرمایا جس نے نیک کام شروع کر دیا، جب بھی مطلب کہ وہ نیک کام ہوگا اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر دیتا رہے گا۔ مثلا مطلب یہ قرآن مجید کتابی شکل میں ہمیں دے دیا کسی نے اس کی تدوین کر دی، کسی نے اس کی تفسیر لکھ دی، تو جب بھی مسلمان اس سے فائدہ اٹھائے گا، اب یہ تفسیر میرے سامنے پڑی ہے، مطلب اس سے پڑھ کے اس سے تیاری کر کے میں سنا رہا ہوں، تو یہ جس نے لکھا یہ مجلس سے ایک فرمایا جس میں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر اللہ کے رحمت کے فرشتے جو ہے وہ حصار میں لے لیتے ہیں اور ان کے اوپر رحمت کی برسات چھم چھم برس رہی ہوتی ہے اس حلقے کے اوپر۔ تو جن کا لکھا ہوا جن سے ہم استفادہ کر رہے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے، جن کی یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہے، تو گویا ان کی قبر بھی پہ نور برس رہا ہوگا نا۔ تو اس لیے نیکی کی بنیاد ڈال دی تو وہ جب تک چلتی رہے گی تب تک اس بندے کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا دعا سکھا رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں دعا سکھا رہے ہیں، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، ہماری گرفت نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ فرمانا، ان نسینا، اس پر جو معاملہ ہم سے بھول چوک میں ہو جائے، او اخطانا، اور اس پر جو ہم سے غلطی ہو جائے، جانتے ہوئے بھی ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں سے ایک بڑا خوبصورت ہمیں اسلوب دیا کہ میری بارگاہ میں جب آنا ہے تو اس انداز میں پیش ہونا ہے، اکڑ نہ ہو، مان نہ ہو اپنے اعمال کا، اپنے اعمال کے اوپر فخر نہ ہو، ہم بڑی نمازیں پڑھ کے آ رہے ہیں یا بڑے روزے رکھ کے یا بڑے صدقات خیرات کی ہیں تو ہمارا جو نامہ اعمال ہے نیکیوں والا وہ بھرپور ہے۔ نہیں، آپ جتنے بھی بڑے مرتبے پہ فائز ہیں تو خدا کی بارگاہ میں اس انداز میں اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ۔ اور اب وہ کلمات ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ جن انداز میں ہم نے اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے، پیش ہونا ہے اور اس سے مانگنا ہے۔ تو کہا کہ میری بارگاہ میں یوں کہو کہ جو ہم سے بھول چوک میں خطائیں ہو گئی یا انجانتے ہوئے بھی ہو گئی ان کو ہماری خطاؤں کو تم معاف فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا باری بوجھ، ایسا وزنی بوجھ مت ڈال جیسا تم نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ پہلوں کے لیے بڑے سخت احکامات تھے، مطلب وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے جسم کی چمڑی کوئی نکال رہا ہے، کسی کے لیے
وہ قربانی کی ہے تو گوشت نہیں کھانا، رکھ دینا ہے، وہ جل جائے گی وہاں پہ، جل گئی تو قابل قبول ہے، نہیں جلی تو ناقابل قبول ہے، یہ بھی پتہ چل جاتا تھا۔ اور بڑے عجیب و غریب ان کے لیے سخت احکامات، معاملات، نمازیں بھی ان کی ان کے اندر جو ہے وہ بڑی مطلب کہ مشقت طلب تھی، ہمارے لیے تو آسانی ہے۔ تو بہرحال 50 نمازیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یہ 50 نہیں پڑھتے لوگ، میں نے دیکھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، تو 50 نمازیں بھی فرض تھیں ان کے اوپر۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ سردی میں 5 ہوتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک کا ٹائم ہو رہا ہے، تو اگر 50 ہوں پھر آپ مسجد سے جا ہی نہیں سکتے، پھر تو یہ ہے کہ صبح آ جائیں مسجد میں اور شام کو 50 پڑھ کے چلے جائیں اس انداز میں۔ تو اس لیے ہمارے لیے بڑی اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا فرما دی، اور کہا کہ یوں دعا کرو کہ جو پہلوں پہ بوجھ ڈالا ہے وہ ہم پہ مت ڈال، فاعف عنا، اور ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما، وارحمنا، اور ہم پہ اپنا رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس آیت میں، اس آیت کے ضمن میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ اپنے بارگاہ میں اور دعا کرنے کے انداز میں یہ ہمیں سکھا دیا کہ کس طرح مجھ سے آپ نے پیش آنا ہے، یا کس انداز میں مجھ سے ہم کلام ہونا ہے، گویا یہ بندہ اللہ سے ہم کلام ہی ہو رہا ہے نا۔ تو یہ اسلوب جو ہے یہ اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ میں آیا اللہ رب العزت اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ ہماری سورہ بقرہ مکمل ہوگی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔